بیٹا زنا کرتا رہے اور جی چھوڑ چھا رہے، بیٹا زنا کرے اور جی چھوڑ چھا رہے، کردی رہ جاندے، شادی کر کے زنا نہیں چھوڑتے، اور بچی پر شک پڑ جائے تو ذبح کر دیتے ہیں۔ اس راوی نے کتنی بچیوں کو نگلا ہے، یہ تمہارے اب تو خشک ہو گیا، میں تو یہیں پیدا ہوا ہوں، یہیں زندگی کو ڈھلتے دیکھ۔ اس راوی نے کتنی بچیوں کو نگلا ہے، کتنی بے گناہ بچیوں کو۔ میں ذمہ داروں کا بیٹا، میں کمی نہیں، میں اس معاشرے کو بوڑھے ہو کر بھی زنا نہیں چھوڑتے، بوڑھے ہو کر زنا نہیں چھوڑتے، اور ان کی غیرت پہ کوئی آنچ نہیں آتی۔ انہیں میاں صاحب بیٹھ ہویا ہے، انہیں مار صاحب بیٹھ ہویا ہے، انہیں سردار صاحب بیٹھ ہویا ہے، اور بچی پہ شک پڑ جائے۔ کتنی بچیوں کو راوی نے کفن پہنا دیا اپنی موجوں کا، اور اس کی مچھلیوں نے قبر بنا دی اپنے پیٹ میں۔ کیا ظلم و ستم ہے، کیا ظلم۔ شک بھی پڑے تو گلے دبا دیے، ذبح کرتی۔ میں یہی کی سنا رہا ہوں، میں کوئی باروں ہے؟ مرد زنا کرتے رہیں، اس بازار حسن کو کس نے گرمایا؟ ان ذمہ داروں نے کی۔ میں تو جب سے اس بازار حسن کے گشت شروع کی ہے میرا کلیجہ پھٹ گیا ہے۔ مجھے تو یہ عورتیں مظلوم نظر آتی ہیں۔ کون سی عورت ہے جسم بیچنے کے لیے خوشی سے تیار ہو؟ کون سی لڑکی ہے جوانی کا کو بیچنے کے لیے؟ کون بچی ہے جو گھنگرو باندھے گی خوشی کے ساتھ؟ انہیں سرداروں نے گھنگرو بندھوائے، انہیں نوابوں نے نچایا، ان کے جسموں سے وہ کھیلے۔ ظالم یہ نہیں، ظالم وہ ہے جنہوں نے ان کے سر پہ دوپٹہ رکھنے کی بجائے ان کے جسموں کو نوچا، اپنی ہوس کا شکار نشانہ بنایا، وہ طوائف بن گئی۔ اے اوے میاں صاحب رہا، میں یہیں پیدا ہوا ہوں، ذمہ داروں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، میں یہ سب کچھ دیکھا ہوا ہے۔ مجھے تو یہ بچیاں مظلوم نظر آتی ہیں کہ جو مردوں کی ہوس کی بھینٹ چڑھتی ہیں۔ رات ایک بچی میرے پاس آئی ہوئی تھی، میاں صاحب میری کدائیں شادی کرا، جتھے گل کرے نہیں ہو آدھے میرا نال اونج رہا ہے، میں شادی نہیں کر، کدائیں شادی کرا۔ عورت کی فطرت ہی نہیں ہے کہ وہ گھنگرو باندھ کے محفل کی زینت میں، عورت کی فطرت میں تو حیا، پتہ نہیں کن دکھوں سے گزر کر کوئی بچی گھنگرو باندھتی، کوئی بچی اپنے جسم کو بیچتی۔ وہ ہیں سولی پہ لٹکائے جانے کے قابل جو ان کے جسموں کو کی قیمت لگاتے ہیں، ان کو عزت کی چادر نہیں پہناتے، اپنی ہوس کی بھینٹ چڑھاتے ہیں۔ انہیں سردار صاحب ہیں، مار صاحب ہیں، میاں صاحب ہیں، چودھری صاحب ہیں، وہ طوائف بن گئی۔ ایک سردار صاحب رہا۔ میرے نبی فرما رہے ہیں عائشہ کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اگر نہیں ہوا تو اللہ ضرور تیرے حق میں فیصلہ سنائے گا۔ تو حضرت عائشہ 24 گھنٹے سے سوئی نہیں تھی، اٹھ کے بیٹھ گئی، رو رہی تھی، ایک دم آنسو خشک ہوئے۔ ابا میری صفائی پیش کر۔ ابو بکر کہ بیٹی میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اماں میری صفائی پیش کر۔ کہ بیٹی میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تو فرمایا اگر میں جھوٹ بولوں تو اب سب مجھے سچ مانو گے، اور اگر میں سچ بولوں تو کوئی مجھے سچا نہیں مانے گا۔ میں اپنے اوپر الزام کیسے دھر لوں؟ میں اپنے رب کو پکارتی ہوں، میں یعقوب کے رب کو پکارتی ہوں، یوسف کے باپ کو پکارتی ہوں۔ کہتے مجھے حضرت یعقوب کا نام بھول گیا غم کی وجہ سے۔ میں نے کہا میں یوسف کے باپ والا جملہ بولتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان، اور یا لیٹی تو ایک دم وحی آئی۔ اب 1 مہینے کے بعد وحی آئی، اور حضرت عائشہ فرماتی میں تو مطمئن تھی کہ جو بھی آئے گا میرے حق میں آئے گا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے حق میں قرآن ہی آ جائے گا۔ مجھے تھا کہ جبریل آ کر کہہ دے گا سب غلط ہے، اور میرے باپ ایسے کانپ رہے تھے اور میری ماں ایسے کانپ رہی تھی۔ میں قربان جاؤں صدیق کے
صبر۔ فرشتوں سے معصوم بیٹی پہ الزام لگا، ایک دفعہ جا کے دربار رسالت میں نہیں کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، پورے مہینے میں ایک جملہ بولا، ایک سبحان اللہ، یہ کام تو کبھی کفر میں نہ کیا، آج ایمان کے بعد ہماری عزتوں پہ داغ لگایا جا رہا ہے۔ جب وہی ختم ہوئی تو اللہ کے نبی مسکرائے، کہا عائشہ مبارک ہو، اللہ خود تیرے لیے گواہ بن کے آ گیا۔ تو حضرت ام رومان نے کہا بیٹی اٹھو، اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو، تو فرمایا نہیں، میں اس کا شکر ادا کروں گی جو میرا گواہ بن کے آیا۔ اتنے دکھ پہنچانے والے عبداللہ بن ابی کے جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کم وقت مر گیا، اس کے بیٹے پکے صحابی تھے، یا رسول اللہ میرے ابا کو کفن دیں گے، آپ اپنا کرتا دے دیں، میں کفن اس کو پہناؤں۔ آپ نے کہا یہ لو۔ آپ کہتے تو منافق ہے، میرے کرتے دونوں کی فائدہ، کہ یہ لو۔ یا رسول اللہ جنازہ پڑھائیں گے؟ کہاں پڑھاؤں گا، آپ کو خبر ہے یہ کافر ہے، میرے جنازہ پڑھانے سے کیا ہوگا؟ کہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اپنا کرتا دیا، کفن پہنایا، اس کے جنازے پر کھڑے ہوئے تو سامنے عمر آ گئے، یا رسول اللہ اب جانتے نہیں یہ کون ہے؟ مجھے بتاتے ہو کون؟ جانتا نہیں تو اور کیا ہے، تو کہ جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہ اللہ نے کہا پڑھ یا نہ پڑھ معاف نہیں کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کر۔ میرے نبی دیکھ رہے تھے کہ یہ امت ایک دوسرے کے جنازے پڑھنا بھی چھوڑ جائے۔ میرے نبی جانتے تھے، دیکھ رہے تھے، ارے آپ نے تو حسن حسین کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے، ان کو قربانی کے لیے پیش کر دیا، ایک لفظ نہیں ان کے لیے بولے۔ 12 ربیع الاول 7 جون 633 عیسوی 11 ہجری پیر کا 10 بج رہے تھے، اپنی بیگمات کو بلایا، کچھ نہیں بتایا، بس ملاقات کر کے رخصت۔ بیٹی فاطمہ کو بلایا کہ بیٹی میں جا رہا ہوں، ان کو صرف بتایا میں آج جا رہا ہوں، وہ رونے لگی، کہ رو نہیں، تیری میری ملاقات چند دن بعد ہے۔ 6 ماہ بعد بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا دیتے رہے، پھر ان کو رخصت فرمایا۔ سب سے آخر میں اپنے بچوں کو بلایا کہ میری 2 ٹہنیاں حسن حسین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن، میری جگر کے ٹکڑے حسن۔ جو ہی ایسے لیا، ساتھ ہی ٹپ ٹپ آنسو شروع ہو گئے۔ حسن کو سیدھے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے، حسین کو الٹے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے، بڑے چھوٹے ہونے کا فرق رکھتے تھے، اور فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ حسن سر چہرہ کمر اپنے نانا کے مشابہ، کمر سے پاؤں اپنے باپ کے مشابہ، حسین سر چہرہ کمر اپنے باپ کے مشابہ، کمر سے پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ۔ اس مشابہت میں آپ فرماتے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، اور ان کو یوں سینے سے لگا کر کہتے اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما، جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے کانوں نے سنا، اللہ کے نبی نے حسین کو یہاں پاؤں پہ کھڑا کیا ہوا تھا اور ان کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے چڑھو اوپر، چڑھو پہاڑی پر، چڑھو پہاڑی پر، اور وہ معصوم بچہ لرزتا ہوا اوپر آ رہا ہے، اوپر آ رہا ہے، اوپر آ رہا ہے، گھٹنوں تک آئے، کانوں تک آئے، اور اوپر آؤ، اور اوپر آؤ، پیٹ پہ چڑھا کر خود یوں نیچے ہو گئے، ایسے ہو گئے، اور اوپر آؤ، اور اوپر آؤ، یہاں تک کہ یہاں تک چڑھا لیا، یہاں تک چڑھا لیا، پھر دونوں ہاتھ کس کے پکڑ لیے کہ منہ آگے کرو، منہ آگے کرو، تو حسین نے منہ آگے کیا تو آپ نے ہونٹوں کا بوسہ دیا کہ اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ اور یہی کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے تھا، اور جن ہونٹوں کو نبی نے چوما تھا اس پہ وہ سوٹیاں مار رہا تھا، تو حضرت انس کھڑے ہو کر کہنے لگے ان ہونٹوں سے چھڑی ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا۔